السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، پچھلے لیسن میں ہم نے ہمارے پیرنٹس کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے یہ سب دیکھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہماری ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے اور ہمارے باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ۔ یہ جو دونوں ممبرس ہیں ہماری لائف میں وہ کتنے ہی امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے، اور ہم ان کے بنا کچھ بھی نہیں ہیں، کریکٹ؟ تو ان کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جن ہمارے آس پاس یا ہماری فیملی میں جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، اور ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے وہ آج ہم اس لیسن میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ماں باپ کے علاوہ ہمارے آس پاس کون کون رہتا ہے؟ جو بڑے بزرگ ہیں ہمارے گھر میں، ہمارے دادا دادی اور دوسرے اور بھی ریلیٹیوز ہوتے ہیں نا، ہمارے انکل آنٹی، چاچا چاچی، ماما مامی، اور ہمارے جو گھر کے بازو میں رہتے ہیں لوگ، ہمارے نیبرز۔ تو ان سب کے ساتھ میں ہم نے کیسے بیہیو کرنا چاہیے۔ ایون اگر ہم لوگ کو ایک بزرگ انسان جو ہماری ایج سے زیادہ بڑا ہے وہ ملا، ہم ان کو جانتے نہیں، ایک اسٹرینجر ہے، تو ویسے انسان کے ساتھ بھی کیسے پیش آنا چاہیے یہ ہم آج اس لیسن میں ڈسکس کریں گے۔ اسلام بڑے بزرگوں کو رسپیکٹ کرنا اور ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا، اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہے، یعنی اور اس کو ہم لوگ اللہ کو گلوریفائی کرنے کے برابر بھی ہے، ایسا بھی مانا جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم لوگ ایک بزرگ مسلمان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں گے، اس کو ادب سے پیش آئیں گے، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہو، چاہے وہ ہمارے ریلیٹیوز ہو، یا کوئی بھی انجان انسان، اگر ہم اس کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں گے تو ہم اللہ کو گلوریفائی کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ ایک بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو یہ تینوں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سوال پوچھا، ایک پزل جیسے سوال پوچھا، تو دونوں کو اس کا آنسر معلوم نہیں تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم نہیں تھا اور عمر رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم نہیں تھا۔ تو ایکچولی وہاں پہ اور ایک بچہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، تو ان کو ایکچولی معلوم تھا نا آنسر، بٹ کیونکہ یہ دونوں لوگ جو ہیں وہ سب بڑے تھے، تینوں لوگ بڑے تھے، اور دونوں تو ان کے ریلیٹیوز بھی تھے لیکن بڑے تھے، تو اس لیے انہوں نے آنسر نہیں دیا اور چپ رہ گئے۔ پھر جب وہ گھر آئے تب انہوں نے اپنے باپ کو آنسر بتایا، تو باپ نے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں بولا یہ آنسر، آپ کو تو پتہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ لوگ سب بڑے تھے، یہ جب دو بڑے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اگر بات کی، چھوٹے بچوں نے بات کی بیچ میں، تو وہ تو اللہ کو پسند نہیں آئے گا، تو اس کے لیے میں چپ رہا بول کے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہو گئے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جب دو تین لوگ بڑے لوگ بات کر رہے ہیں تو چھوٹے بچوں نے بیچ بیچ میں بات نہیں کرنی چاہیے، ان کو بات ختم ہونے تک ادب سے رہنا چاہیے بیٹھ کر۔ اوکے، اور کیا کیا کر سکتے ہیں ہم اپنے ریلیٹیوز کو یا ہمارے ایلڈرز کو رسپیکٹ دکھانے کے لیے؟ ان کے سامنے کبھی زور زور سے چلا کر بات مت کرو، ان کے ساتھ اچھی سافٹ آواز میں بات کرو، ان کے اوپر گالی دے کر بات مت کرو۔ گالیاں بھی ویسے بھی گالی یوز نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ اپنے سے بڑے بات کر رہے ہوں تو ان کے اوپر تو بالکل نہیں دینی چاہیے۔ اس کے بعد میں آپ کو جب ان کے ساتھ چلنا ہوتا ہے بڑے لوگوں کے ساتھ، تو آپ پیچھے رکو، کو آگے جانے دینا چاہیے۔
ان کی باتیں اچھی طرح سے سننی چاہیے، دھیان سے سننی چاہیے۔ جب ہم لوگ کھانا کھانے بیٹھے تو ان کے ساتھ اگر بیٹھ رہے ہیں تو پہلے ان کو شروع کرنے کے لیے کہنا چاہیے۔ تو ویسے ہی ہمیں ان کے ساتھ بہت پیار سے پیش آنا چاہیے۔ ان کو بڑے لوگ ہیں تو ان کو کبھی کبھی اپنا پیار دکھانے کے لیے ان کو ہگ کرنا چاہیے۔ بعد ان کے ساتھ جب بات کرو تو ایک اچھے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ بات کرو۔ پھر اگر آپ کے گھر میں دادا دادی ہیں تو ان کو ٹائم دو، کیونکہ وہ تو بڈھے ہیں، کہیں بھی جا نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، تو ایک جگہ بیٹھ کر رہنے کے لیے ان کو کچھ تو پریشانی ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ ان کو لے کے گھمانے چلے جاؤ، اسے ٹہلنے کے لیے لے کے جاؤ، ان کو تھوڑا اچھا بیٹر فیل کراؤ ہر وقت۔ اسلام بھی ہم کو یہی سکھاتا ہے کہ ہم سے جو بڑے ہیں، اور اگر آپ کے پاس بڑے بھائی بہن ہیں تو آپ ان کے ساتھ جھگڑا مت کرو، ان کے ساتھ اپنے ٹوائے شیئر کرو۔ آپ کے پاس کھانے کے لیے سویٹ وغیرہ کچھ بھی رہتا ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ شیئر کرو، کیونکہ تو اس طریقے سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی خوش کر سکتے ہیں۔ So always be polite and humble to your elderly people. اوکے، آپ کے بک میں ایک کلرنگ ایکٹیویٹی ہے اس لیسن کے بعد میں، تو آپ وہ کمپلیٹ کیجیے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔